سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ میں ایک بات لکھی، وہ میں پہلے عرض کرتا ہوں. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آئے ہیں ہمارے پاس آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت لینے کے لیے حقوق. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے، ان کو دھوکے باز کہا گیا. حسن صاحب، یہ میرے پاس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا پیج نمبر ہے 1755. اس کو فیصلے کو نکالیں تو میں آج ہی پڑھ رہا تھا یہ فیصلہ. اس کے نیچے جو آخری پیرا ہے اس میں بڑا دلچسپ سپریم کورٹ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے قادیانیوں کے لیے. انہوں نے کہا دھوکے باز غیر مسلم. میں بلکہ عرض کروں گا دوستوں سے کہ جب بھی وہ تقریر کریں یا تحریر لکھیں، قادیانیوں کو غیر مسلم نہ کہیں، بلکہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے بتائے ہوئے لفظ کے مطابق ان کو دھوکے باز غیر مسلم کہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا بتائیں مجھے، ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ نے ایک مذہب بنا لیا، آپ میں اخلاقی جرت نہیں ہے، آپ کا مذہب اتنا کمزور ہے کہ وہ دوسروں کی اصطلاحات چوری کرتا ہے، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لگاتے ہیں؟ آپ اپنی کو لگائیں، آپ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ دھوکہ دیتے ہیں، آپ نان مسلم ہیں. آپ مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ مرزے کی بیویوں کو ام المومنین کیوں کہتے ہیں؟ آپ مرزے کی باتوں کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ آپ مرزے پہ اترنے والی نامنے وحی و قرآن کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے مذہب میں جان نہیں ہے، آپ کے مذہب میں اتنی جان ہونی چاہیے، آپ اپنی اصطلاحات جو ہیں وہ خود بنائیں. عیسائی جو ہیں وہ چرچ کہتے ہیں، گردوارہ کہتے ہیں، سکھ جو ہیں ہندو مندر کہتے ہیں. آپ اپنی عبادتگاہ کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ ان کا کیوں چراتے ہیں؟ آپ کا مذہب کمزور ہے، وہ بالکل ریت کا ایک گھروندہ ہے. تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے.